آج ڈراموں کی دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہمیں گمراہی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ بے حیائی، جھوٹے رشتے اور غلط اقدار کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہماری نئی نسل ان میں الجھ کر اپنی اصل پہچان کھو رہی ہے۔ آج کے ڈرامے جو کبھی ہمارے دلوں کو چھوتے تھے اب ہمارے گھروں میں زہر کی مانند داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ڈرامے نہ صرف ہمارے بچوں کے ذہنوں پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں بلکہ ان کے اخلاق اور رویوں کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ کیسے یہ زہر آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں پھیل رہا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ دوستو، آج کل کے ڈرامے جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی احکامات اور روایات کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پاکیزہ ڈرامے کو ہی دیکھ لیں۔ اس ڈرامے میں طلاق کا ایک نہایت غیر اسلامی اور غیر اخلاقی پہلو دکھایا گیا ہے، جہاں طلاق ہو جانے کے باوجود بیٹی کے بہانے سے طلاق کو چھپایا جاتا ہے اور شوہر اور بیوی ساتھ رہتے ہیں اور ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے ایک شادی شدہ جوڑا گزارتا ہے، جبکہ اسلام میں طلاق ایک واضح عمل ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے لیے ایک ساتھ رہنا ناجائز ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو بھلے طریقے سے روک لیا جائے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ لیکن دوستو، پاکیزہ میں جو چیز دکھائی گئی ہے وہ لوگوں میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ طلاق جیسے موضوع کو الجھا کر پیش کرنا نہ صرف عوام میں اسلامی اصولوں کے بارے میں کنفیوژن پھیلانے کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ اسلامی معاشرتی ڈھانچے کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح ذرا یاد کر اور جوروں کے غلام جیسے ڈراموں میں حلالہ کو ایک منصوبہ بندی اور مصنوعی عمل کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ان کہانیوں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص سے وقتی طور پر شادی کرتی ہے تاکہ وہ شخص اسے طلاق دے اور وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکے۔ لیکن اسلام میں یہ عمل، جسے منصوبہ بند حلالہ کہا جاتا ہے، سختی سے منع ہے۔ اسلام کے مطابق جب کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا پہلے شوہر کے ساتھ نکاح اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے اپنی مرضی سے نکاح نہ کرے اور وہ نکاح فطری طور پر ختم نہ ہو جائے، جیسا کہ طلاق یا موت کے ذریعے۔ لیکن اسے پلاننگ کر کے وقتی طور پر نکاح کرنا تاکہ پہلے شوہر کے پاس واپس جایا جا سکے، یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ حدیث میں اس بارے میں واضح حکم موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کسی عورت سے محض حلالہ کے لیے نکاح کرتا ہے اور اس شخص پر جو اس کے لیے یہ نکاح کرواتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ منصوبہ بند حلالہ شریعت کی نظر میں ایک مکروہ اور حرام عمل ہے، لیکن ہمارے ڈراموں میں اس عمل کو بغیر کسی تحقیق یا شرعی حکم کے غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ذرا یاد کر، میں ایک عورت خود ہی حلالہ کے لیے شوہر تلاش کرتی ہے تاکہ وہ اس سے طلاق لے اور دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکے۔ یہ نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو شریعت کے اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ پیارے پاکستانیوں، ایک اور ڈرامہ جس میں بے حیائی اور غیر اخلاقی مواد کو خاصی حد تک دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ بظاہر ایک کامیڈی سیریز کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن اس میں کئی ایسے عناصر شامل تھے جو اسلامی اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہیں۔ اس ڈرامے میں دیور بھابھی کے تعلقات کو مزاحیہ انداز میں دکھایا گیا ہے جو کہ اسلامی اقدار کے سراسر منافی ہے۔ اسلام میں دیور کو گھر کے غیر محرم افراد میں شمار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بے تکلفی اور غیر ضروری میل جول کی ممانعت ہے، لیکن اس ڈرامے میں ان تعلقات کو ہلکے پھلکے اور مزاحیہ انداز میں دکھا کر ان اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایسے مناظر جن میں دیور اور بھابھی کے درمیان غیر ضروری قربت کو نارمل اور تفریح کا حصہ بنا کر دکھایا گیا، یہ ناظرین کے لیے ایک غلط پیغام ہے۔ علاوہ ازیں ڈرامے میں کئی مناظر میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان غیر ضروری بے تکلفی اور آزادانہ میل جول کو نہایت معمولی بات بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ چیز نہ صرف اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ معاشرتی زوال کا باعث بھی بنتی ہے۔ چپکے چپکے جیسے ڈرامے جو بظاہر کامیڈی کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، ان میں بے حیائی اور غیر اخلاقی تعلقات کو عام کرنے کا رجحان خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ڈرامے اسلامی اور معاشرتی اقدار کو پس پش ڈال کر ناظرین میں تفریح کے نام پر غیر مناسب رویوں کو فروغ دیتے ہیں۔ دوستو، جس طرح ڈرامے معاشرتی مسائل کو بڑھا رہے ہیں، اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور بے حیائی کا ہے، جو نہ صرف ڈراموں بلکہ اشتہارات کے ذریعے بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اشتہارات جو کبھی کسی پروڈکٹ کو فروغ دینے کا ذریعہ ہوا کرتے تھے، اب ایک نیا رخ اختیار کر چکے ہیں اور ان میں ایسی بے حیائی کو دکھایا جاتا ہے جو ہماری اسلامی اور معاشرتی اقدار کے بالکل خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اوپو فون اور فیئر اینڈ لولی کے اشتہارات میں غیر مناسب مواد دکھایا جا رہا ہے، جس میں خواتین کو غیر ضروری طور پر ایسے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے جو ان کی عزت اور حیا کے خلاف ہے۔ ان اشتہارات میں خواتین کے جسم کو محض ایک پروڈکٹ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں ان کی ظاہری خوبصورتی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ خوبصورتی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس قسم کے اشتہارات نہ صرف خواتین کی عزت کو مجروح کرتے ہیں بلکہ نئی نسل کے ذہنوں میں یہ بات بھی بٹھاتے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی زندگی میں سب کچھ ہے۔
میڈیا پر بڑھتی ہوئی یہ بے حیائی ہمارے معاشرتی زوال کا سبب بھی بن رہی ہے۔ جو کچھ ٹی وی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی اصل اقدار اور اخلاقیات سے دور کر رہا ہے۔ کیا ہم ایک ایسی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں جو اپنی روایات، مذہب اور ثقافت سے دور ہو رہی ہے؟ کیا ہم اس میڈیا کے ذریعے اپنے بچوں کو ایک ایسی دنیا کی جانب دھکیل رہے ہیں جہاں حیا، عزت اور اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ سوالات ہمارے لیے نہایت عام ہیں، کیونکہ معاشرے میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اثرات ہمیں آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم فحاشی اور بے حیائی کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو ابھی نہیں روکتے تو ہم اپنی نسل کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کرے، نہ کہ اسے بگاڑنے میں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے اسلامی اور معاشرتی اقدار کا تحفظ کر سکتے ہیں اور ہماری نئی نسل کو ایسے اشتہارات اور مواد سے بچا سکتے ہیں جو ان کے اخلاق اور کردار کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اس خطرے کو پہچانیں تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اسلامی اور اخلاقی طور پر مضبوط بنا سکیں۔ دوستو، یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ڈرامے اور اشتہارات کس طرح ہماری نسلوں کو غلط سمت میں لے جا رہے ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی کو معمولی بنا کر پیش کرنا نہ صرف ہمارے مذہبی اصولوں کی توہین ہے بلکہ یہ ہماری معاشرتی اقدار کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو اس سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اور ہماری پاکستانی ثقافت کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہیں گے تو کل ہمیں پچھتانا ہوگا کہ ہم نے اپنی نسل کو ان برے اثرات سے بچانے کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں تھا۔ یہی وہ وقت ہے کہ ہم اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے مل کر کھڑے ہوں اور اس میڈیا کو روکا جائے جو ہماری معاشرتی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔